السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر ایک نعرہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران چاہیے۔ اب یہ ماشاءاللہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاکم ہیں کہ جن کا تاریخ کے اندر بہترین حکمرانوں کے اندر سب سے پہلا نمبر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 11 سال حکومت فرمائی ہے، اور آپ کی حکومت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور حکومت کے اندر صرف 2 چوری کے کیس یہ درج ہوئے تھے، اور اسی طرح جتنے بھی جرائم تھے وہ فیصد کے اعتبار سے 1 یا 2% کے اوپر آ گئے تھے۔ یعنی اس قدر کامیاب ترین حکومت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو نعرہ اگر دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت ہے، اور ہماری وقت کے اعتبار سے ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن اسی کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ مامون الرشید، ان کے پاس ایک ان کی رعایا کا بندہ آیا، تو اس نے آ کر یہی مطالبہ خلیفہ مامون الرشید کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا جی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران چاہیے، ہمیں تیرے جیسا حاکم نہیں چاہیے۔ اگر تم عمر جیسا بن سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت کو چھوڑ دو۔ تو مامون الرشید نے اس کے اوپر جو جواب دیا، اس نے کہا کہ اگر میں حضرت عمر جیسا بن گیا تو تم ہی لوگ میرے مخالف ہو جاؤ گے، تم ہی مجھے برداشت نہ کر سکو گے، تم ہی مجھے ملک بدر کرنے کے اوپر تل جاؤ گے۔ تو اس نے کہا وہ کیوں، ہم کیوں ایسا کریں گے؟ اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رعایا تھی وہ ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، ہاں، اور میری رعایا تم جیسے نکمے اور نکھٹو لوگ ہیں۔ تو جیسے تم ہو اللہ نے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دیا ہے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، اللہ رب العزت مجھے عمر جیسا بنا دیں گے۔ تو آج اس واقعے کو میں اپنے اس دور کے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعرہ لکھا تھا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم اپنے دل کے اندر جان کر دیکھیں کہ آج اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو نافذ فرما دیں تو آپ یقین جانیں ہر لوگ بھی آپ کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی کو کوڑے لگواتے تھے، اور سب سے پہلے تو یہ عوام ان کے خلاف ہو جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتنے بھی ہمارے یہ ناجائز کاروبار ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ بینک کھڑے ہیں، سود کے جتنے کاروبار ہیں، اور جتنے بھی یہ بیمہ پالیسی اور اس طرح کے جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، اور یہ حرام کے اوپر جو کاروبار کھڑے ہیں، اس کے بعد تو یہ حضرت عمر کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو بے ریش بے داڑھیوں والے، ان کو جو کوڑے مارے جائیں گے سڑکوں کے اوپر کھڑے کر کر کے، تو یہ تو سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف ہو جائیں گے، تو ہم تو ان کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حاکم حضرت عمر فاروق جیسے بن جائیں، ہمارے حاکم عادل بن جائیں، ہمارے حاکم انصاف کرنے والے بن جائیں، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا۔ اب میرے پاس ایک چھوٹی سی حکومت ہے، میرے پاس ایک دکان کے اوپر حکومت ہے، میرے پاس ایک کارخانے کی حکومت ہے، ایک فیکٹری کی حکومت ہے۔ اب میں اس کے اندر کتنا دین کو زندہ کرتا ہوں، میں اس کے اندر کتنے اللہ کے احکامات کو زندہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی حکومت ہے، میں اس کے اندر رہ کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک فیکٹری کے اندر، ایک کارخانے کے اندر رہ کر میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوں گے وہ بھی ایسے ہی نافرمان مسلط ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری پہنچ چھوٹی حکومت تک ہے اور ان کی پہنچ بڑی حکومت تک ہے۔ میرا ہاتھ پڑتا ہے چھوٹے لیول کے اوپر، ان کا ہاتھ پڑتا ہے بڑے لیول کے اوپر۔ فرق صرف یہ ہے میں بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ۔ میں دکان کے اوپر بیٹھ کے 2 نمبریاں کرتا ہوں، میں فیکٹری کے اندر بیٹھ کے جھوٹ اور 2 نمبریاں کر رہا ہوں،
تو وہ حکومت کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے 2 نمبریاں کر رہے ہیں. تو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. تو کرنا کیا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ابو ہریرہ جیسا بنانا پڑے گا. پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے. اکثریت کے اوپر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں. اکثریت جس طرح کے ہوں گے اللہ ویسے حکمران مسلط فرما دیں گے. اب میری آپ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گاؤں کے کنویں کے اندر کتا گر گیا اور گر کے اس کے اندر مر گیا وہ. اب گاؤں والے بھاگے گئے مفتی صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا حضرت ایسے ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے اور اس کے اندر بدبو آ رہی ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کنویں کو خالی کر دو, سارا پانی نکال دو اور نیا پانی جو ہے اس کے اندر جو ہوگا وہ پاک ہوگا. اب لوگوں نے وہ سارا پانی نکال دیا اور اگلے دن پھر آ گئے کہ حضرت بدبو بہت زیادہ ہو گئی, پہلے سے بھی زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ پھر خالی کر دو, دوبارہ خالی کرو, دوبارہ جو بھرے گا پانی وہ پاک ہوگا, اس کو استعمال کر لینا. اب تیسرے دن دوبارہ وہ پھر آ گئے کہ بدبو تو بہت زیادہ ہو گئی, وہاں تو کھڑا ہونا مشکل ہے. تو پھر مفتی صاحب کو یاد آیا, انہوں نے فرمایا او بھائی اس کنویں میں سے کتا بھی نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کتا تم نے نکالا کوئی نہیں, ہم تو پانی نکالتے رہے. تو مفتی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو پہلے کتا نکالو پھر اس کے بعد پانی نکالو, پھر کنواں پاک ہوگا. تو آج ہماری مثال بھی اسی طرح کی ہے. ہم چاہتے ہیں نہیں حکمران ٹھیک ہو جائیں, بس میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا, میں 2 نمبریاں نہیں چھوڑنا چاہتا, میں دغا جھوٹ اور فریب نہیں چھوڑنا چاہتا, حکمران بس ٹھیک ہو جائیں, مجھے کوئی نہ چھیڑے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتے. یہ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے کہ جس کو خود ہی اپنی حالت کے سنوارنے کا احساس نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں, ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں, ہمارے حکمران نیک دل رحم دل ہوں, ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم کرنے والے ہوں, ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں, اور ہمارے جتنے مسائل ان کو سننے والے ہوں اور ان کا حل نکالنے والے ہوں, اور حکمران اپنی حکومت کی کرسی کو اپنی عیاشی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھے, اور حکمران کی نیند اڑ جائے کہ جب اس کو حاکم بنایا جائے, جب اس کو حاکم طے کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکمران ہمارے اوپر آ جائیں, اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ہمیں دے دے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنی حکومت اس کو درست کروں. اللہ نے مجھے 6 فٹ کا جسم دیا ہے, اب اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر کتنے اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہوں. جب میری اس حکومت کے اوپر میرا کنٹرول ہو گیا تو پھر سمجھ لو اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے خیر خواہ ہوں گے. تو اس لیے بجائے حکمرانوں کو گالیاں دینے کے, بجائے حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے, ہم خود اپنی ذات کو سنوارنے کی فکر کریں. چائنا کی ایک مثل مشہور ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پورا ملک صاف ہو جائے تو تمہیں پورا ملک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے حصے کا جو راستہ ہے صرف اس کی صفائی رکھو, پورا ملک صاف ہو جائے گا. تو ہم اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کریں. اگر ہم ابو ہریرہ جیسے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان مامون الرشیدوں کو اللہ حضرت عمر جیسا بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے اوپر چلنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ دین کی محبت ہمیں نصیب فرما دے, ہمیں سمجھ اللہ نصیب فرما دے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے, اللہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر رحم فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.